حضور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو قریظہ سے مال و دولت حاصل کر کے مسلمان مہاجرین میں تقسیم کر دیا، جس سے ان مسلمانوں کے دن پھر گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عطا کردہ مال کی وجہ سے وہ خوشحال ہو گئے۔ ہر قسم کی دنیاوی تنگی ان کے لیے آسان ہو گئی۔ ان کی خوشحالی کا یہ زمانہ قابل رشک تھا۔ ان کی اسی خوشحالی کو دیکھ کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ دنیاوی خوشحالی ان کو بھی میسر ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا سوال کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ازواج مطہرات کی اس فعل پر سخت رنج ہوا اور غصہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غصے میں آ کر یہ قسم کھائی کہ 1 مہینہ تک گھر نہیں آؤں گا۔ جب 1 مہینہ ہونے والا تھا تو اللہ تعالی نے سورۃ احزاب کی آیات نمبر 28-29 نازل فرمائی، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے کہ اگر دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر نصیب نہ ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر 1 مہینہ کے بعد گھر میں تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور سب سے پہلے مجھ سے ہی مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، میں ایک بات کا تم سے ذکر کرنے والا ہوں، تم جواب میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بات تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم میں تھی کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائی کا مشورہ نہ دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی اور پھر اس کے بعد سورہ احزاب کی آیات نمبر 28 اور 29 تلاوت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ حکم سن کر فوراً ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اللہ اور اس کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور آخرت کا گھر پسند ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب میرا یہ جواب سنا تو خوشی سے مسکرا دیے۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔